بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا ہے، بہت گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ خاص و عام ہر شخص کے لیے ہے، اور فرمایا جو ان 5 راتوں لیلۃ الفطر، 15 شعبان المعظم، 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذوالحجۃ الحرام میں شب بیداری عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور یوم عرفہ میں شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے، اور رب تعالی فرشتوں پر حاجیوں کی افضلیت، ان کی شرافت و کرامت ظاہر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان خون ریزی فساد کرے گا، تم نے اس پر غور نہ کیا کہ انسان اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پردیسی بن کر پریشان بال کفن پہنے لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا میدان عرفات میں آئے گا۔ بتاؤ ان حاجیوں نے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا ہے؟ صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ ان میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے اور نہ جنات کو، صرف یہ انسانوں ہی کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک یہودی کے سامنے اس آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، ترجمہ کنز الایمان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کی تلاوت فرمائی۔ جب اس تلاوت کو آپ نے فرمایا، اس کا مطلب اس یہودی نے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور یوم عرفہ۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے، ورنہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کریم کی سب سے عظیم نعمت کی یاد اور شکر گزاری ہے۔ آسمان کے دروازے کتنی بار کھولے گئے؟ حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، اور جمعہ کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات
9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ عرفہ کے روز کی فضیلت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے، اور جو عرفہ کے دن ملنے والی جہنم سے آزادی اور گناہوں کی مغفرت پانے کا خواہش مند ہو، وہ ان اسباب کا خیال رکھے جن کے سبب جہنم سے آزادی اور مغفرت کی امید ہے۔ عرفہ کے دن روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتا اور واعظ سنا کرتا۔ جب ذی الحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ آیا، اس نوجوان نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روزے رکھنے پر آمادہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذو الحجۃ الحرام کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 غلام آزاد کرنے اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے اور 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا، جو بندہ 8 ذو الحجۃ الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 گھوڑے اللہ کے راہ میں پیش کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا، جو بندہ 9 ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں اس دن کا ذو الحجۃ الحرام کے مہینے میں 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رات محترم حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان سے گزرا، رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور اس قبر میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے سفیان، یہ بندہ ذو الحجۃ الحرام کے مہینے میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا تھا، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری قبر بھی نور علی نور ہو تو تم بھی 9 ذی الحجۃ الحرام کا یعنی 9 ذو الحجۃ الحرام یوم عرفہ کا روزہ رکھو۔ یوم عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور برے کاموں سے بچنے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن جو کوئی اپنے کان، آنکھ اور زبان پر قابو رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اس دن توحید کی گواہی دینا، ایک سبب صدق و اخلاص کے ساتھ کثرت سے توحید کی گواہی دینا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے عرفہ کے دن کامل و اکمل فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عرفہ کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا وہ دعا ہے
جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور عرفہ کے دن کثرت سے مغفرت کی دعا کرنا ایک سبب کثرت سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ اس دن دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس دن میں کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کرو اور جہنم سے آزادی کی دعا کرو۔ اس دن میں جو بندہ سورۃ الفجر کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس دن جو کوئی سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتا ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔